السلام علیکم پیارے دوستو، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج آپ سے کچھ سیاسی باتیں کرنے کا دل کر رہا ہے، اور امید ہے کہ آپ ان باتوں کو سنیں گے اور اپنی رائے دینا چاہیں تو بھی ویڈیو پہ کمنٹس اپنے کر سکتے ہیں۔ اس میں نہ تو میری مراد کسی کی مخالفت کرنا یا حمایت کرنا ہے، بلکہ اپنی سمجھ کے مطابق کچھ حقیقتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ میں اس وقت آپ کے سامنے 3 لیڈرز کے حوالے سے ان کے 4 کاموں پہ بات کرنا چاہوں گا، کیونکہ جو لیڈرز ہوتے ہیں ان کے فیصلوں کے فوائد یا نقصانات دونوں دیر پا ہوا کرتے ہیں، کئی دہائیوں پہ اور صدیوں پہ محیط ہوتے ہیں ان کے فیصلوں کے اثرات۔ پاکستانی سیاست کی افق پر 3 بڑے نام، میں نام نہیں بھی لوں گا تو آپ سمجھ جائیں گے۔ سب سے پہلے پاکستانی قوم کو سیاست کے حوالے سے سیاسی شعور کی بیداری کے نام پہ ایک نعرہ دیا گیا تھا، روٹی، کپڑا اور مکان۔ آج بھی گونجتا ہے یہ نعرہ، 50 سال سے اوپر کا عرصہ ہو چکا اس نعرے کو لگے، اور اس نعرے کے اثرات عوامی حلقوں میں بہت زیادہ ہوئے، بہت زیادہ پذیرائی ملی اس نعرے کو، اور لوگوں نے اس نعرے کے لیے اپنی جانوں کے نذرانے تک پیش کیے۔ لیکن اس نعرے کے فالورز آج بھی ان تینوں چیزوں کو ترستے ہیں۔ وہ آج بھی معاش کے غم میں، دکھ میں، کرب میں مبتلا ہے، روٹی کی تلاش میں اسی طرح پھر رہے ہیں، اور یہی حالت بدن پہ کپڑوں کی اور مکان کی بھی۔ بے تحاشا لوگ آپ کو ایسے ملیں گے جو اب بھی یہ نعرہ لگاتے ہیں، لیکن اس ملک پاکستان میں وہ خود ان ساری چیزوں سے محروم ہے۔ وہ یہ نعرہ لگانے والے ورکرز ہیں، اور نعرہ لگانے والوں کو ایسی کسی مشکل کا سامنا کبھی بھی نہیں پڑا۔ اور پھر اسی لیڈر نے ایک اور طبقے کو آواز دی، بڑے پازیٹیو نوٹ میں، اور وہ طبقہ مزدور ہے، جو فیکٹریز میں، کارخانوں میں، جو دفاتر میں کام کرنے والا طبقہ تھا۔ انہیں حقوق دلانے کے نام پہ انہیں اکسایا گیا، جونیئر کو سینئر کے خلاف، سبارڈینیٹس کو اپنے سپیریئرز کے خلاف، اور نام دیا گیا کہ حق کے لیے آواز بلند کرو، بول کے لب آزاد ہیں تیرے۔ اور فیکٹریز کے اندر، کارخانوں کے اندر
ورکرز نے مالکان کے خلاف ایک محاذ کھڑا کر لیا یونین کے نام پہ۔ میں یونین کی مخالفت نہیں کروں گا، لیکن وہ ان معاشروں میں جہاں لوگوں کو ایک دوسرے کا احساس ہو، ہمارا معاشرہ شاید یونین کی اصل اسپرٹ کو نہیں سمجھ سکا، تو پھر یونین کی وجہ سے ایک خلیج پیدا ہوئی ورکرز اور مالکان کے بیچ میں۔ یونین نے اپنے زور بازو پہ میرٹ کی دھجیاں بکھیری، بے تحاشا ورکرز کو سرکاری اداروں میں اور پرائیویٹ اداروں میں بھرتی کروایا، جس کی 2 مثالیں تو میں سرکاری اداروں کے حوالے سے آج آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ پاکستان سٹیل ملز اور پی آئی اے میں اگر اس وقت انٹرنیشنل سٹینڈرڈ پہ جہاں ایک بندے کی ضرورت ہے، تو پاکستان میں پی آئی اے میں وہاں غالباً ایک کے مقابلے میں 16 بندے موجود ہیں، جو ہمارے ٹیکس پہ پلتے ہیں۔ یہ لفظ آپ کو شاید غیر مناسب لگے، ہمارے ٹیکس پہ پلنا، لیکن حقیقت اس سے برعکس نہیں ہے۔ اور پھر ان اداروں کو ایک وقت آیا کہ پرائیویٹ سیکٹر کے ان اداروں کو نیشنلائز کر دیا گیا۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو پاکستان میں گرین ریولوشن آ چکی تھی، لیکن آج ہمارے کارخانے بند پڑے ہیں۔ وہ جو زخم لگا تھا نا پرائیویٹ سیکٹر کو 71 میں اور پھر 73 میں، وہ زخم بھرا نہیں۔ وہ جو کانفیڈنس شیک ہوا تھا بزنس کمیونٹی کا، وہ آج بھی اس کے اثرات موجود ہیں۔ پھر آتے ہیں ایک اور لیڈر کی طرف، جو بزنس کمیونٹی کو ریپرزینٹ کرتا ہے۔ اس کے 2 فیصلے آپ کے سامنے ہیں۔ ایک یہ کہ جمعے کے بجائے اس نے اتوار کو چھٹی کی، اور ترجیح اس کی یہ دی کہ انٹرنیشنل مارکیٹ کے ساتھ ہم نے رہنا ہے، تو پھر ہمارا ہفتے میں ایک دن ضائع ہو جاتا ہے، کیونکہ یورپ اور امریکہ کی مارکیٹس جو ہیں وہ فرائیڈے کو کھلی ہوتی ہیں۔ بظاہر یہ اچھی بات ہوگی، لیکن اس نے معاشرے کو کس طرح توڑا ہے، ذرا میں ایک پہلو آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ جو آج ہم معاشرے کے اندر بگاڑ دیکھتے ہیں، شاید اس فیصلے کا اس میں کوئی حصہ ہو، اور میرا ماننا ہے کہ اس میں بہت بڑا حصہ ہے۔ آپ اپنی سوسائٹی کو دیکھیں، آج سے 20 سال پیچھے چلے جائیں تو جمعے کو چھٹی جب ہوا کرتی تھی تو پوری فیملی جمعے کی نماز کے لیے باقاعدہ اہتمام کیا کرتی تھی، چونکہ پورے پاکستان میں جمعے ہی کو چھٹی ہوا کرتی تھی، تو دوست احباب ایک دوسرے کے ہاں آنے جانے کے پروگرام بناتے تھے، شام کو محفلیں ہوا کرتی تھی رشتہ داروں کے ہاں، اور جمعے کے لیے وہ جو صبح اہتمام ہوتا تھا نماز کے لیے، اس میں وہ برکتیں بھی تھی۔ اور ایک خاص پہلو، اور وہ یہ
کہ گھر کے جو بڑے ہوا کرتے تھے، خاص طور پہ والدین، وہ اپنے بچوں کو ساتھ تیار کر کے جمعے کی نماز کے لیے لے جایا کرتے تھے۔ اب یہاں ایک تربیت کا پہلو ہے، یہ بچے بڑوں سے اثر لیتے ہیں، تو بڑے جب جمعے کے لیے جایا کرتے تھے تو بچے بھی ساتھ ہوتے تھے، اور یہ ایک روٹین میٹر تھا۔ اب پھر کیا ہوا؟ جب جمعے کی چھٹی ختم کر دی گئی تو بڑے جو ہیں وہ اب جاب پلیس پہ نماز پڑھتے ہیں جمعے کی، کبھی پڑھ پاتے ہیں اور کبھی نہیں، یہ حقیقت ہے۔ اور ان کے بچے جنہیں وہ ساتھ لے کے جایا کرتے تھے، اب گھروں میں بڑے نہیں ہوتے، جمعے کے دن ایسا نہیں ہوتا، تو کیا وہ بچے اب سیکھ پائیں گے؟ وہ خلا پیدا ہو گیا۔ آج جو ہم بچوں کے اندر دین کے حوالے سے دوری دیکھتے ہیں تو اس میں ایک فیکٹر یہ موجود ہے۔ بہرحال یہ ایک فیصلہ تھا، اور جہاں برکتوں کی بات ہے نا، ہم نے کیا حاصل کیا اس فیصلے سے؟ کاروباری حوالے سے ہم انٹرنیشنل مارکیٹ میں اپنا حجم ایکسپورٹ کا وہ نہیں بڑھا پائے، حاصل بھی کچھ نہ ہوا نا، بہت کچھ کھو دیا اور حاصل بھی کچھ نہ ہوا۔ اور اسی لیڈر کا ایک اور فیصلہ ہے، کہتے ہیں نا کہ پاناما میں تو کچھ نہیں تھا، تو اقامہ کے نام پہ سزا ہو گئی۔ حقیقت ہے، یہ ایسے ہی ہے۔ لیکن سزا جب ہو رہی ہوتی ہے نا اللہ کی طرف سے، تو وہ کچھ ایسے گناہ ہوتے جو نظر نہیں آتے، دکھائی نہیں دیتے۔ تو میرے خیال میں جمعے کی چھٹی ایک ایسا فیصلہ ہے جس نے نوجوان نسل کے اندر تربیت کے اس پہلو کو نظر انداز کر دیا۔ اور اسی لیڈر کا ایک اور فیصلہ جس نے پاکستان کے اندر سے برکتیں ہی اٹھا دی، وہ اللہ کے ساتھ جنگ کے مترادف ہے۔ سخت بات کہہ دی میں نے، لیکن حقیقت یہی ہے کہ جب شریعہ کورٹ نے سود کو حرام قرار دے کے حکومت وقت کو یہ کہا کہ سودی نظام کا خاتمہ کیا جائے، تو اس لیڈر نے اس فیصلے کے خلاف سپریم کورٹ میں ریٹ پٹیشن دائر کر دی، سٹے لے لیا، اور پھر کئی سالوں تک سپریم کورٹ میں یہ کیس بند پڑا رہا۔ ایسے فیصلے قوموں کو لے ڈوبتے ہیں۔ تو یہ جمعے کی چھٹی اور سود کے خلاف سٹے غالباً یہ دو ایسے فیصلے ہیں جس نے قوم کا نقصان کیا، کہیں بھی اس کا فائدہ نہیں ہوا۔ اکانومی کو بچانے کے نام پہ یہ ساری چیزیں ہوئی، لیکن وہ بھی نہ بچی۔ اور پھر ہم نے نئے پاکستان کو بنتے دیکھا۔ یہ تو پرانے پاکستان میں تھا سارا کچھ، اور نئے پاکستان میں انصاف کا نعرہ لگا، میرٹ کا نعرہ لگا، غلامی سے آزادی کا نعرہ لگا، اور میجارٹی پاکستانیوں کی میجارٹی نے اس نعرے کا ساتھ دیا دل و جان سے۔ خاص طور پہ نوجوان انتہائی انسپائر ہوا اس سے، اور پاکستان کے نوجوانوں نے
اس پہ لبیک کہتے ہوئے اس نعرے کا ساتھ دیا. پرانی بات تو نہیں، 2013 سے 2023. آج اس نوجوان کو کیا ملا؟ محرومیاں، مایوسیاں. اور وہ نوجوان بھٹک گیا. اسے اپنی منزل اب کہیں دکھائی نہیں دیتی. وہ فرسٹریشن کا شکار ہے کہ اب وہ اعتبار کرے تو کس پہ کرے. وہ سب جھوٹ تھا. اور اگر وہ سچ تھا، ایک لمحے کے لیے مان لیتے ہیں کہ وہ سچ تھا، تو اس سچ کا ساتھ کیوں نہیں دیا گیا؟ ان اصولوں پہ وہ لیڈر خود کھڑا کیوں نہیں رہا؟ اس نے اپنے آپ کو دوسرے سہاروں کی نظر کیوں کر دیا تھا؟ یہ وہ سوالات ہیں نا جو نوجوان کے ذہنوں میں ہیں، جو نوجوان اپنے آپ سے بھی کرتا ہے اور اپنے لیڈر سے بھی. تو میرے دوستوں، کہنا صرف اتنا ہے کہ یہ ساری چیزیں جو آپ کے سامنے میں نے رکھی ہیں، ان کی بنیاد پاکستانی دو قومی نظریے کی بنیاد سے میچ نہیں کرتی تھی. ہم نے جو آزادی حاصل کی تھی وہ اس لیے نہیں تھی. اس کی بنیاد ایک نظریہ تھا. اور اگر ہمارے لیڈر اس نظریے کے ساتھ جڑے رہتے تو قوم کو آج یہ مایوسیاں نہ دیکھنا پڑتی. اب بھی وقت ہے ہم صحیح اور غلط کی پہچان کرنا سیکھ جائیں. ہم ہجوم کے بجائے قوم بن جائے. یہ کیسے ہوگا؟ یہ ایک سوال تو ہے، مشکل ہے اس کا جواب. ڈھونڈنا پڑے گا. لیکن اس کا جواب ڈھونڈنے کے علاوہ کوئی حل بھی تو نہیں ہے. آج دیکھ لیں دنیا میں ظلم و بربریت جہاں جہاں بھی ہے، ناانصافی جہاں بھی ہے، اسے ناانصافی کو ناانصافی کہنے کے لیے بھی لوگ گھبراتے ہیں. تو مفادات کی جنگ ہے. یہ سارے کے سارے نعرے مفادات کے لیے ہوتے ہیں. ہمیں اس بات کو سمجھنا ہوگا. ہمیں اپنے مفادات کو دیکھنا ہے، اپنی قوم کے مفادات کو دیکھنا ہے. بحیثیت مسلمان ہمیں کہاں ہونا چاہیے، کیسا ہونا چاہیے. بحیثیت پاکستانی ہمیں کہاں ہونا چاہیے، کیسا ہونا چاہیے. ان سوالوں کے جواب جب ہم ڈھونڈ لیں گے تو انشاءاللہ ہمارا ایمان بھی مضبوط ہوگا، ہمارا نوجوان بھی بے راہ روی کا شکار نہیں ہوگا. اس کے اندر بڑی صلاحیتیں ہیں، وہ بہت کچھ کرنا چاہتا ہے. بس منزل دکھانے والے جھوٹ کی بنیاد پہ غلط رستوں پہ لے جاتے ہیں. ہمیں صحیح رستوں کی تلاش کرنی ہوگی.
اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ آپ کے اس بہت سارے وقت کا بہت بہت شکریہ۔